فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقوی النقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 73، باب نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، نانا کی وفات کے بعد سے باپ کی شہادت تک، 11 ہجری سے 40 ہجری تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تمام خاندان کے لیے ایک بڑا روح فرسا حادثہ تھی۔ آپ کے اخلاق اور اوصاف نے دوست اور دشمن کے دل کو مسخر کر لیا تھا، اس لیے آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کا احساس ہر فرد بشر کو موجود تھا، اور اسلامی گروہ کا ہر فرد جتنا تعلق پیغمبر سے رکھتا تھا اس اعتبار سے غیر معمولی طور پر متاثر ہو رہا تھا۔ پھر خاص اہل بیت علیہ السلام کے غم اور الم کا اندازہ کہاں کیا جا سکتا ہے، خصوصاً حسین علیہ السلام جن کے ساتھ پیغمبر کی شفقت کا انداز ہی ایک نرالا تھا۔ وہ نانا جو اپنی گود میں بٹھاتا تھا، سینے پر لٹاتا تھا اور کندھے پر چڑھاتا تھا، جو ذرا سی بھی خاطر شکنی حسین کی گوارا نہ کرتا تھا۔ آج حسین علیہ السلام آنکھیں پھرا پھرا کر چاروں طرف دیکھتے تھے اور وہ شفیق و مہربان نانا نظر نہ آتا تھا۔ یہ بھی کھلی ہوئی بات ہے کہ پیغمبر کی حیات میں ان کی غیر معمولی محبتوں کو دیکھ کر نیز ان کے ان متواتر اعلانات کی وجہ سے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے حسین سے محبت کرنا چاہیے، عام مسلمان جو بھی رسول کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دم بھرتے تھے اور ان کے پسینے پر خون بہانے کا دعویٰ رکھتے تھے، پیغمبر کے سامنے ان کے ان فرزندوں کے ساتھ انتہائی لطیف ترین جذبات، محبت اور نیاز بندی کا اظہار کرتے تھے، اور اگر ذرا سی بھی اس میں کمی کا شائبہ پیدا ہوتا تھا تو پیغمبر کی تیوریوں پر بل دکھائی دینے لگتے تھے۔ ایک کھلا ہوا ثبوت اس کا اس واقعے سے ملتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن مجتبیٰ کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اے صاحبزادے، کتنا اچھا مرکب ہے تمہارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا یہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ یہ باتیں ایسی نہ تھیں کہ جن کے بعد مزاج نبوت میں کچھ بھی درخور رکھنے والے مسلمان یا آپ کے چشم و ابرو پر چلنے والے نیاز مندان صاحبزادوں کی خاطرداری اور ان کے ساتھ اظہار محبت میں ذرا سی بھی فروگزشت کرتے۔ اس طرح یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہیں کہ اس دور میں حسین ایک چراغ تھے جن کے گرد پروانے طواف کرتے تھے، یا ایک آفتاب جس کے گرد ستارے چکر لگاتے تھے۔ عقیدت کے ایک دنیا ان کے قدموں پر نثار ہوتی تھی، اور محبت کا ایک آسمان تھا جو ان کے سر پر سایہ فگن تھا۔ مگر دنیا ایک حال پر نہیں رہتی، وہ انقلابات کا مجموعہ ہے۔ آج وہ مرکز جس کی مقناطیسی کشش دنیا کو جذب کیے ہوئے تھی قبر میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک کیا گیا کہ حسین کی دنیا بدل گئی، وہ ماحول بھی بالکل بدل گیا جو آپ کے سامنے رہا تھا۔ صبح ہوئی اور رسول نے دروازے پر آ کر آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، یعنی اللہ کو منظور یہی ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں اور تم کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس فوراً اٹھ بیٹھے گئے،
باپ اور بھائی کی طرح حسین نے بھی فوراً وضو کیا، مسجد میں پہنچے، مسلمانوں کا اجتماع ہوا، پیغمبر نے نماز پڑھائی، پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہر وقت یہی سما، نمازوں کے بعد یا پہلے اور ضرورت کی صورت میں مختلف اوقات پر پیغمبر کے خطبے، شریعت اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ہجوم، قبائل عرب اور سلاطین دنیا کے وفود اور سفرا کا دور، مختلف جماعتوں کی سرگرمیوں کا تذکرہ اور اس کے مدافعتی انتظامات، دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کا پیش ہونا، گواہوں کے بیانات، بحث اور جرح اور مقدمات کا فیصلہ، مجرموں کی سزائیں، زکوٰۃ و خمس، اموال غنیمت کا آنا اور مقررہ اصول و قواعد کے مطابق تقسیم، غرض یہ کہ دین اور دنیا کے تمام مسائل اس ایک نقطے پر مجتمع نظر آتے تھے۔ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے پاس تقریباً ہر وقت موجود رہتے تھے اور آنکھ کھول کر اسی عالم سے روشناس ہوئے تھے۔ آپ پیغمبر کی وفات کے بعد یہ تمام سما آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ انقلاب اور عظیم الشان انقلاب، افسوس کہ رسول کی خلافت کا مسئلہ اتنا اختلافی بن گیا کہ آج تک اس کی بنیاد پر شیعہ اور سنی کا تفرقہ قائم ہے۔ اس کتاب میں جو واقعہ کربلا کی غیر نزاعی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہے، اس پر بحث کرنا منظور نہیں، نہ ان ناگوار واقعات کا کوئی مستقل تذکرہ مقصود ہے۔ بہرحال یہ متفقہ علیہ تاریخی حقیقت ہے کہ رسول کے بعد کچھ افراد امت نے متفق ہو کر سیاسی اقتدار خاندان رسول سے ہٹا دیا۔ اس انقلاب کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سرکار رسالت کے بعد ڈیوڑی کی چہل پہل اور رونق سناٹے سے تبدیل ہو گئی، اور وہ ماحول جس میں حسین زندگی بسر کر رہے تھے ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آیا۔ حسین علیہ السلام ماں کے پاس جاتے تو یہ دیکھتے کہ سوا اوقات نماز کے ہرگز گریہ وزاری سے کام ہے، ہر وقت گریہ وزاری سے کام ہے۔ کچھ دن تک تو گھر ہی پر رویا کرتی تھی، پھر اہل مدینہ کی اس شکایت پر کہ آپ کا نالہ و شیون نے ہم پر خواب اور خور حرام کر دیا ہے، آپ جنت البقیع میں چلی جاتی اور اس قبرستان میں گریہ کرتی رہتی تھیں۔ حسین باپ کے پاس آتے تو یہ دیکھتے تھے کہ انہوں نے اہل زمانہ کی بے رخی کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنا اور لوگوں سے ملنا جھلنا ترک کر دیا ہے۔ آپ ہر وقت ایک گوشے میں بیٹھے قرآن مجید کے متفرق اجزاء کو اصل ترتیب اور شان نزول کے مطابق کتابی شکل میں مرتب کرتے رہتے اور فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کیا ہے کہ ابا دوش پر نہ ڈالوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لوں۔ کیا اس صورتحال کو دیکھ کر حسین کا دل نہ گھٹتا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوں گے کہ اے خدا، یہ کیسا اندھیرا ہے جو ایک دم ہماری آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ بہرحال اپنے باپ کے طرز عمل میں یہ نصب العین نمایاں پایا کہ چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں گے مگر ہمیں اسلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارا اور قرآن کا ساتھ ہے، اس لیے قرآن کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور اس فرض کو کسی وقت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حسین نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ میرے باپ کے پاس آتے ہیں اور انہیں جوش دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی حکومت کے حصول کے لیے کوشش کیجیے، جو واقعی آپ کا حق ہے، اٹھیے اور ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سچے دوست بھی ہیں اور نمائشی بھی۔ ایک طرف رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری بیعت کر لوں، اس کا مسلمانوں پر بڑا اثر پڑے گا، اور وہ کہیں گے کہ پیغمبر کے چچا نے ان کے ابن ام کی بیعت کر لی، پھر کسی کو عذر نہ ہوگا۔ اور دوسری طرف بنی امیہ کا سردار ابو سفیان بن حرب، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ کتنے غضب کی بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے عرب کے ایک رذیل تریل خاندان نے غلبہ حاصل کر لیا۔ خدا کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی امداد کے لیے مدینے کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں، مگر چونکہ آپ کی ذات جسمات سے بلند اور نفسانیات کے لوث سے پاک تھی اور آپ اسلام کا حقیقی درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، اس لیے آپ اپنا حق سمجھتے ہوئے بھی ان لوگوں کے کہنے میں نہیں آئے اور آپ نے ابو سفیان کو اس طرح ڈانٹ کر جواب دیا کہ خدا کی قسم تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہو۔ یہ اس کا عملی اظہار تھا کہ چاہے ہمارے حقوق ہاتھ سے جائیں، ہمارے شخصی مفاد کو نقصان پہنچے، مگر ہم کو ہمیشہ اجتماعی اور اسلامی مفاد پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
یہ نتیجہ بھی اس واقعے سے ظاہر تھا کہ ابو سفیان اور اس کے خاندان کے لوگوں کا اسلام صرف نمائشی حیثیت رکھتا ہے اور ان سے اسلام کے متعلق ہمیشہ نقصان رسانی کا اندیشہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اسلام کو اس کے کھلے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا جتنا ان نمائشی دوستوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اگر اسلام کا تحفظ کرنا ہے تو ہمیشہ اس جماعت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا چاہیے اور کوئی موقع نہ آنے دینا چاہیے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ افسوس ہے کہ رسول کی وفات سے چند ہی مہینوں کے بعد گوناگون مصائب و تکالیف اٹھانے کے ساتھ حسین علیہ السلام سے ان کی بزرگ مرتبہ ماں بھی جدا ہو گئیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات سے علی ابن ابی طالب اور بھی دل شکستہ ہو گئے اور حسن اور حسین کے لیے مہر و محبت کی دنیا بڑی حد تک ویران نظر آنے لگی۔ اب ان کے لیے گہوارہ شفقت اور تربیت صرف ایک تھا اور وہ ان کے بزرگ مرتبہ باپ کی ذات 7 برس کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر تک 29 سال برابر حسین اپنے وہی کمالات کے ماورا حضرت علی ابن ابی طالب ایسے حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی اور مجموعہ فضائل نفسانی کے علمی اور عملی فیوز سے بہراور ہوتے رہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں عام نظام اسباب کی دنیا میں انسانیت کی حقیقی تعمیر ہوتی ہے۔ اس عمر کے آغاز سے بلوغ کی مدت تک اوصاف اور ملاقات کی داغ بیریں پڑتی ہیں، جوانی کے زمانے میں ان پر دیواریں اٹھتی ہیں اور جوانی کے اختتام تک یہ عمارت مکمل ہو کر اس پر نقش و نگار بن جاتے ہیں اور وہ ساز و سامان اور شیشہ آلات سے بھی آراستہ ہو جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے لیے ان تمام منازل کی ظاہری تکمیل علی ابن ابی طالب کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب باوجود یہ کہ زمانے کی بے توجہی، حق فراموشی اور سرد مہری سے کبیدہ خاطر ضرور تھے، لیکن جب کسی علمی مسئلے میں، کسی مہم کے متعلق مشورے میں، کسی مقدمے کے فیصلے میں ان کی ضرورت پڑ جاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی جاتی تو وہ فوراً بلا عذر امداد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ جذباتی انسانوں کے رویے کے بالکل خلاف ہے۔ وہ اگر کسی منصب کے حصول سے جس کے حقدار ہوں محروم کر دیے جائیں تو وہ متعلقہ افراد سے خفا ہو کر الگ ہو جائیں گے، اور اگر اس منصب سے تعلق رکھنے والے معاملات میں ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ اپنی دلی رنجش کے بنا پر تعاون سے انکار کر دیں گے۔ اس سے اہل بیت کے ہر فرد کے سامنے یہ نمونہ پیش ہو رہا تھا کہ ہم چاہے مسلمانوں کے معاملات سے کتنے ہی غیر متعلق کر دیے جائیں، مگر ہمیں کبھی اپنے کو غیر متعلق سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر ایسے موقع کا منتظر رہنا چاہیے جس وقت ہمارے ذریعے سے اسلامی مفاد کو حقیقی فائدہ پہنچ سکتا ہو، تو اس موقع پر فوراً ہمیں اپنے فرض کو انجام دینا چاہیے اور اسلام کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر ایسا وقت آیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب تخت حکومت کو حاصل کر لیتے، مگر جبکہ خلیفہ دوم نے اپنے انتقال کے وقت 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا کر خلافت کو ان میں منحصر کر دیا اور ان میں سے ایک حضرت علی ابن طالب کو بھی قرار دیا۔ تمام دوسرے ارکان حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کے منصب پر نامزد کرنے کے لیے تیار تھے، بشرطے کہ آپ کتاب و سنت کے علاوہ شیخین یعنی ابوبکر اور عمر کی سیرت پر عمل کا بھی عہد کریں۔ مگر حسین نے دیکھا کہ ان کی حقیقت پرور، بلند ہمت اور مستغنی طبیعت باپ نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، اور اس بنا پر کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کے علاوہ کسی دوسری شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ ظاہری خلافت کا ہما جو ان کے سر خمائیوں پر چکر لگا رہا تھا، ایک طویل عرصے تک کے لیے ان سے علیحدہ ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے اس میں ایک بڑے اہم سبق کا عملی نمونہ دیکھا جس پر ان کے آئندہ اقدامات کی بنیاد قائم تھی، اور وہ یہ کہ شریعت و مسلمان حکمرانوں کی سیرت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت وقت کا آئین اور اس کا عمل ہو اس کو شریعت کی روح سے بھی صحیح ماننا پڑے، بلکہ شریعت کے مستقل اصول ہیں جنہیں مقتدا ہونا چاہیے، اور حکومت کے عمل کو ان کا ماتحت ہونا چاہیے،
اور جب ایسا نہ ہو تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کو تسلیم کرے اور حکام کے عمل کو تسلیم نہ کرے، اور اگر کسی وقت ایسا موقع پیش آئے کہ حکام کا عمل کھلم کھلا شریعت کے خلاف اور آئین مذہب میں بنیادی تبدیلی کا باعث ہو تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی حمایت میں کمر بستہ ہو جائے اور اس کے لیے بشرط ضرورت کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اسی دور میں 31 ہجری میں یزدجرد بادشاہ ایران کا سرسمائیگی اور کسی کس پرمسی کے عالم ایک ایرانی ہی کے ہاتھ سے خاتمہ ہوا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا بڑی ہی بے دردی سے اور بہت ہی غربت کے عالم میں ایک ایرانی ہی کے ہاتھوں سے خاتمہ ہوا، جس کے بعد شہزادیاں بحیثیت قیدی کے مدینے پہنچ گئیں، اور اس موقع پر جبکہ غنیم ملک کی شہزادیوں کو قید دیکھ کر بہت سے آدمی خوش ہو رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام اور ان کے عالی دماغ شہزادے حسین نے انہیں کنیزی کی ذلت سے بچا ہی نہیں لیا بلکہ انہیں خاندان رسول کے گھر کی ملکہ کا تاج پہنا دیا۔ چنانچہ وہ شہزادی جن کا نام شہربانو یا شاہ زمان مشہور ہے، حسین کے عقد میں آئیں، اور اس طرح انہوں نے اسلام کی اس تعلیم کو زندہ رکھا جو ملکی تفریق کو مٹا دینے کی علمدار تھی۔ تیسرے خلیفہ عثمان کے دور کا آخری حصہ بڑی بے اطمینانی اور کشمکش میں گزرا۔ مسلمانوں کو ان سے شکایتیں پیدا ہوئیں اور آخر اقدامات کی حد تک پہنچ گئیں، مگر حضرت علی ابن ابی طالب نے ان اقدامات کو تقویت پہنچانے کے بجائے پوری کوشش کے ساتھ ان کو روکنے کی صحیح فرمائی، کئی مرتبہ بیچ میں پڑھ کر صلح کرائی، مخالف جماعت کی شکایات دور کرائیں اور اسے سمجھا بجھا کر منتشر کیا، مگر مروان جو اس دور میں کاتب کے عہدے پر تھا، اس کی شرارتوں نے ان کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور آخر اس جماعت نے حاکم وقت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت بھی حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ ہمدردی کی کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ محاصرہ کرنے والوں نے پانی بند کر دیا ہے تو آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام کے اپنے دونوں فرزندوں کو کچھ مشقوں کے ساتھ روانہ کیا، اور ان دونوں صاحبزادوں نے اپنے کو خطرے میں ڈال کر پانی قصر حکومت کے اندر پہنچا دیا۔ بہرحال نظام حکومت کا پیمانہ لبریز تھا اور پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ حملہ آور جماعت نے دارالحکومت کی سرزمین کو خلیفہ کے خون سے رنگین اور ان کے رشتہ حیات کو قطع کر دیا۔ حیرت کا امر ہے کہ اتنا بڑا مسلم اکثریت کا مسلم الثبوت فرما روا خود اپنے دارالسلطنت میں ایک مہینے 19 دن محصور رہا اور آخر تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس دارالسلطنت کے لوگوں میں جو پیغمبر کا دارالہجرت اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور جہاں کے اہل حل اور عقد خلیفہ گری کے کام کا اپنے کو واحد ذمہ دار سمجھتے تھے، کوئی جوش مقاومت پیدا نہ ہوا۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ لاش 3 دن تک بے گور و کفن رہی۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96، 97، 110، 117، 122، اور کاتب کے درجے اس دور میں وزیر کا ہوتا تھا، اور جن کا ذکر یہاں پہ کیا، اور ہے کہ یہ ایک روایت جو ہے الورا والکتاب صفحہ نمبر 14، طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111، 112، طبری جلد نمبر 5 122، طبری جلد نمبر 5 143 پر یہ تمام روایات تفصیل سے موجود ہیں۔ اور عامہ المسلمین دفن کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آخر میں راتوں رات حش کوکب نام کے مقام پر جو مسلمانوں کے قبرستان سے الگ تھا سپرد خاک کیے گئے۔ اس عبرت خیز مرقع سے ایک حساس انسان کس قدر اہم نتائج اخذ کر سکتا تھا۔ سلطنت دنیا کی بے ثباتی، جمہور کی وفاداری پر عدم اعتماد، نیز مروان اور دوسرے بنی امیہ کے ہاتھوں اسلام کی شیرازہ کی ابتری، یہ سب کچھ حسین نے دیکھا اور اپنی آئندہ زندگی کے سب سے اہم کارنامے کی بنیادوں کو مستحکم بنانے میں ان میں سے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھا، جس کے سننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے۔
حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں اور ان حالات کے لحاظ سے جمہور کے رجحانات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس ہنگامی انقلاب کے نتیجے میں مسلمانوں کی آنکھیں کھلی اور ان کے انتخاب کی نگاہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے چہرے پر جم گئیں۔ انہوں نے آپ کے پاس آ کر خلافت اسلامی کی ذمہ داری کو سنبھالنے کی درخواست کی۔ یہ بات حیرت میں ڈالنے والی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام باوجود یہ کہ اس کے پہلے ہمیشہ خلق خدا کی ہدایت اور ان کے نظم و نسق کی اصلاح کے لیے بے چین اور خلافت رسول کے لیے اپنے استحقاق کا اعلان فرما رہے تھے، آج مسلمانوں کی اس متفقہ اور متجرانہ پیشکش کو مسترد فرما رہے تھے اور اس کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ حسین علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ حکومت اور عمال حکومت کے رویے کی بدولت مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی تھی اور زاویہ نگاہ میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اسلامی حکومت بڑی حد تک دنیاوی اقتدار سلطنت کے قالب میں ڈھل گئی تھی اور کسرویت اور قیصریت کے آثار اس میں نمودار ہو گئے تھے۔ یہ چیز کسی طرح اس سادگی اور مساوات کے ساتھ سازگار نہ تھی جسے پیغمبر اسلام نے دنیا میں پھیلایا تھا اور جس پر حضرت علی ابن ابی طالب نہایت سختی کے ساتھ عامل تھے۔ اس لیے حضرت خوب جانتے تھے کہ اگر میں اس وقت حکومت کی باغ کو سنبھالوں تو یا تو مجھے زمانے کے ساتھ ساز کر کے ہوا کے رخ پر چلنا پڑے گا اور اس کے لیے میرا ضمیر مجھ کو اجازت نہیں دے سکتا، اور یا میں زمانے کے ساتھ جنگ کروں تو بے شک اگر میں ذمہ داری اپنے سر لے لوں تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 143 اور 144 اور طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مملکت میں خلفشار ہوگا اور بحیثیت ایک حاکم کے میرا دور ناکامیاب سمجھا جائے گا۔ آپ نے پورے طور پر انکار کیا مگر مسلمانوں کا اصرار اتمام حجت کی صورت اختیار کر گیا، یعنی وہ علی ابن ابی طالب پر یہ ذمہ داری عائد کرنے لگے کہ دنیا آپ سے ہدایت اور اصلاح کی طالب ہے اور آپ اس سے گریز کرتے ہیں۔ ایک داعی حق کو یہ بھی زیبا نہیں کہ وہ خلق خدا پر بے اعتمادی کی آڑ پکڑ کر ان کی درخواست کو ٹھکراتا رہے اور ان کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کر کے ان پر حجت تمام نہ کرے۔ مجبوراً حضرت علی ابن ابی طالب کو یہ ذمہ داری قبول فرمانا پڑی۔ بے شک آپ نے دنیا کو دھوکے میں مبتلا نہ رکھنے کے لیے صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو جب تم ذمہ داری کو میرے سپرد کر رہے ہو تو میں جو ٹھیک راستہ سمجھوں گا اسی پر تمہیں چلاؤں گا اور کسی کے اعتراض اور نکتہ چینی کی پرواہ نہ کروں گا۔ لوگوں نے اس کا اقرار کر کے ذی الحج 35 ہجری میں علی ابن ابی طالب کی بیعت کی اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیے گئے۔ اس سے ایک طرف یہ ثابت کیا گیا کہ دنیا کی فضا اب اہل بیت علیہ السلام کی حکومت اور اقتدار کے لیے موزوں نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہ اگر اللہ کے بندے وفاداری کے عہد کے ساتھ رہنمائی کے طالب ہوں تو جب تک حجت ان پر پورے طور سے تمام نہ ہو جائے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بظاہر ان کے عہد و پیمان کو باور کریں اور ان کی خواہش اور رہنمائی کی تکمیل کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد وہی ہوا جو حضرت علی ابن ابی طالب پہلے سے سمجھے ہوئے تھے کہ دنیا آپ کی تعلیمات کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے تو بیعت سے پہلو تہی کی جیسے اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، حالانکہ تمام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے آپ کی بیعت مکمل ہو چکی تھی اور اس لیے ان کا بیعت سے انحراف ان سب کے نزدیک غلط تھا، مگر جب تک وہ عملی طور سے کوئی مخالفت نہ کرتے اور اس نظام میں خلل نہ ڈالتے، ضرورت ہی کیا تھی کہ ان سے تعرض کیا جائے، جبکہ اصول مذہب میں دستور یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو خلافت کے تسلیم کرانے میں اکراہ کے کیا معنی ہیں؟ لیکن بعض لوگوں کا یہ مشورہ کہ معاویہ اور جتنے عثمان کے زمانے کے عامل ہیں ان سب کو آپ برقرار رکھیں اور جب وہ مطمئن ہو جائیں اور آپ کی گرفت میں آ جائیں تو پھر چاہے سب کو معزول کر دیں۔ اسے آپ نے منظور نہیں فرمایا اور آپ نے اور مذہبی ذمہ داری کے لحاظ سے آپ اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتے تھے کہ سیاست دنیا کے لحاظ سے تو بے شک یہی بہتر ہے جو تم کہتے ہو، مگر جب میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم اور نااہل ہیں تو انہیں اپنی طرف سے حکومت کا پروانہ بھیج کر میں ان کے مظالم میں شریک ہوں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا دور رس واقعہ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب اپنی ماتحتی میں معاویہ
جیسے شخص کی حکومت کو دینی فریضے کے ماتحت برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے بعد کبھی حسین علیہ السلام بیعت کر کے معاویہ سے بڑھ کر یزید جیسے شخص کی حکومت کیوں کر تسلیم کر سکتے تھے؟ پھر بھی حضرت علی ابن ابی طالب نے معاویہ کے نام جو خط لکھا، اس میں کوئی سختی اور درستگی، لب و لہجے کی تلخی اور جنگجوانہ انداز نہ تھا، بلکہ ایک برسر اقتدار آنے والے حاکم اعلیٰ کو اپنے کسی عامل کو جس طرح کا خط لکھنا چاہیے ویسے ہی تھا۔ اس خط کا مضمون جو مشہور مورخ واقدی کی کتاب الجمل سے منقول ہے وہ یہ تھا: تم کو معلوم ہوگا کہ میں نے مسلمانوں کے معاملات میں اپنے دامن کو کس طرح صاف رکھا اور کس طرح تخت خلافت سے بے اعتنائی اختیار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہوا جو ٹل نہ سکتا تھا، یعنی قتل عثمان، اور اس کے بعد میرے لیے چارہ کار باقی نہ رہا۔ یہ واقعات بہت طولانی ہیں، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، اور اب جو حالات پیش ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب تم وہاں کے لوگوں سے بیعت حاصل کرو اور اپنے یہاں کے آدمیوں کے ایک وفد کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو۔ معاویہ اگر مخالفت پر پہلے ہی سے تلے ہوئے نہ ہوتے تو اس خط کے مضمون پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا، مگر وہاں تو اناد اور مخالفت کی چنگاریاں پہلے سے سلگ رہی تھیں۔ آخر آپ کے مقابلے میں قتل عثمان کا غلط الزام تراشا گیا اور اس بہانے سے آپ کی مخالفت کا جھنڈا اونچا کیا گیا۔ معاویہ نے شام والوں کو حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف اس غلط تہمت کو ان کے ذہن نشین کر کے پورے طور پر مشتعل کر دیا۔ مسجد جامعہ دمشق میں ماتمی جلسے کیے گئے، مقتول خلیفہ کا خون بھرا کرتا ممبر پر ڈالا گیا، اور عالم یہ تھا کہ 50-60 ہزار کا مجمع اسے دیکھ دیکھ کر نالہ و زاری کرتا، اور اس جوش رقت میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اب تمہیں علی سے اس خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام شام کی مہم کے تدارک کا سامنا کرنا چاہ رہے تھے، جو یک بیک یہ خبر آئی کہ طلحہ و زبیر نے زوجہ رسول عائشہ بنت ابی بکر کو آمادہ کر کے آپ کے خلاف محاذ تیار کر لیا ہے۔ وہ لوگ جو 25 برس تک حضرت علی کو میدان جنگ سے بالکل علیحدہ رہتے ہوئے خاموشی کی زندگی گزارتے دیکھ چکے تھے، انہیں یقین ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس قبضے کو رفع دفع کر دیں گے، اس قضیے کو رفع دفع کر دیں گے اور جنگ کی نوبت نہ آنے دیں گے۔ مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہی علی جو اپنی تلوار کو اتنے عرصے تک نیام میں رکھ چکے تھے، جوانی گزر کے بڑھاپا آ گیا تھا، آج وہ ذمہ داری اپنے اوپر عائد ہو جانے کے بعد آئین اور اصول اور حق کی حفاظت کے لیے جنگ پر بالکل تیار ہیں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پدر بزرگوار نے اس اصول کی سختی کے ساتھ پابندی کی جب تک فریق مخالف عملاً جنگ کی ابتدا نہ کر دے، اس وقت تک تلوار نیام سے نہ نکالی جائے۔ چنانچہ جمل کے میدان میں یہی ہوا۔ جب صفوف لشکر مرتب ہو چکے تو حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کون ہے جو اس قرآن کو لے جا کر انہیں اس پر عمل کرنے کی دعوت دے، مگر یہ بتائے دیتا ہوں کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر اہل کوفہ میں سے ایک جوان جس کا نام مسلم تھا کھڑا ہو گیا، کہا میں جاؤں گا۔ حضرت نے سکوت فرمایا اور پھر بلند آواز سے کہا، کون ہے جو اس قرآن کو لے جا کر انہیں اس پر عمل کی دعوت دے مگر وہ قتل ہو جائے گا۔ پھر کھڑا ہوا تو وہی جوان۔ حضرت نے پھر سکوت کیا اور پھر وہی الفاظ بلند آواز سے کہے۔ جب پھر وہی جوان کھڑا ہوا تو آپ نے وہ قرآن اس کے سپرد کیا، جو اسے لے کر صفوف مخالف کے سامنے گیا۔ ظالموں نے اس کا دہانہ ہاتھ قطع کر دیا اور اس نے قرآن کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے تھام کر سینے سے لگا لیا، اس حالت میں کہ خون کی اس کے کپڑوں پر بارش ہو رہی تھی، اور اس کے بعد وہ قتل کر دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب پکارے کہ اب ان سے جنگ حلال ہو گئی۔ اب دنیا نے دیکھا کہ وہی تلوار جو بدر، احد، خندق اور خیبر میں کسی وقت چمک چکی تھی، جمل کے میدان میں چمکنے لگی۔ وہی ہاتھ ہے اور ہاتھ کی صفائی، وہی دل ہے اور دل کی طاقت، یہاں تک کہ جمل کا مارکا فریق مخالف کی شکست پر ختم ہوا۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے فریق مخالف کی سرگردہ ام المومنین عائشہ کے ساتھ وہ شریفانہ اور باعزت برتاؤ کیا جیسا کہ کسی فاتح نے اپنے مفتوح فریق کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ مارکا روز پنجشنبہ 10 جمادی ثانی 36 ہجری کو پیش ہوا۔
ظاہر ہے کہ عام اسباب کے لحاظ سے جب جناب امیر کا سن لڑائیوں کی امنگوں کا متقاضی نہیں تھا، 59 برس کی عمر تھی، مگر آپ کا 25 برس کی خاموشی کے بعد اب میدان جنگ میں آ جانا اعلان کر رہا تھا کہ حقیقتاً ہمارا حرکت و سکون سب فرض کے احساس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ فرض کی پکار پر ہمیں ہمیشہ جواب دینا چاہیے۔ اصول اور فرض کے حدود میں جذبات کا تقاضا اور سن کا اختلاف کوئی چیز نہیں، مگر فرض ہمارا خاموشی کا ہو تو چاہے جوانی کی تمام امنگیں قدم اٹھانے پر آمادہ کر رہی ہوں یا پھر بھی ہم کو اپنی زندگی خاموشی کے ساتھ گزار دینا چاہیے اور جوانی سکون کے عالم میں بسر کرنا چاہیے۔ مگر فرض ہمارا عملی اقدام کا ہو تو چاہے بڑھاپے کا اضمحلال جسمانی قوتوں کو متاثر بھی کیے ہوئے ہو، مگر ہمیں عزم اور ارادے کے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جو جواں مرد ہمت کا تقاضا ہے۔ ادھر شام میں اشتعال انگیزی مسلسل جاری ہے۔ جناب عثمان کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ممبر پر آویزاں، ان کے سامنے گریہ وزاری، یہ سلسلہ 1 سال تک برابر جاری رہا۔ بہت سے اہل شام نے قسم کھائی کہ وہ عورتوں کے قریب نہ جائیں گے سوا غسل واجب کے، کسی دن نہائیں گے نہیں اور بچھونے پر سوئیں گے نہیں، جب تک کہ ان آدمیوں کو جو قتل عثمان میں شریک تھے قتل نہ کر لیں۔ اس طرح معاویہ نے پورے شام کو حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف بھڑکایا، مگر آپ نے اپنی جانب سے اصلاح کی کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ اسی کے لیے آپ نے جریر بن عبداللہ بجلی کو دمشق بھیجا، مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر کو صفین کی جنگ کے لیے فوجیں میدان میں آ گئی۔ اب بھی آپ نے فہمائش اور نصیحت کا سلسلہ موقوف نہیں کیا۔ بشیر بن عمرو بن محاسن انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربعی تمیمی، ان تینوں آدمیوں کو معاویہ کے پاس روانہ فرمایا کہ وہ جا کر اتحاد اور اتفاق اور اطاعت اور اجتماع کی طرف دعوت دیں، مگر اس من پسندانہ پیش قدمی کا جواب یہ ملا کہ پلٹ جاؤ، میرے پاس سے کیوں کر میں تمہارے درمیان بس تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ کہاں تو حاکم شام کے یہ جنگجوانہ انداز اور کہاں حضرت علی علیہ السلام کی وہ گفتگو جو آپ نے نمائندگان شام حبیب بن مسلم فرحی، شرجیل بن سمت اور معان بن یزید بن اخنس کے سامنے فرمائی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو کتاب خدا اور سنت رسول، باطل کو پامال کرنے اور حق کو زندہ کرنے کی جانب دعوت دیتا ہوں، لیکن آپ کی یہ دعوت مسترد کر دی گئی اور بالآخر مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جانے لگا۔ باب نمبر 6 ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں جنگ صفین کے بارے میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔